بزرگان محترم، برادران عزیز، میرا معمول رمضان میں یہ رہتا ہے کہ جو خطبہ عربی خطبہ جمعہ میں پڑھا جانے والا ہوتا ہے اسی میں جو آیتیں اور احادیث آتی ہیں ان کا کچھ ان کی روشنی میں کچھ عرض کیا کرتا ہوں۔ پچھلے جمعہ میں بھی ایسا ہی کیا تھا۔ پچھلے جمعہ کے خطبے میں بڑی اہم باتیں کچھ ابھی باقی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے خطبہ دیا تھا رمضان کے بارے میں، اس کی احادیث چل رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، خیر کا، اچھائی کا، نفلی عبادت کرتا ہے، مثلا نفلی صدقہ دیا، تو ایسا ہو جائے گا اس کا ثواب جیسے فریضے کا ثواب ہوتا ہے، فرض کا ثواب۔ فرض کا ثواب بہت زیادہ ہے، نفل کا ثواب اس سے کم ہے۔ فرض نماز، فرض روزہ، فرض حج، فرض زکوٰۃ، اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اور نفلی عبادت کا ثواب کم ہوتا ہے۔ تو رمضان میں اگر کوئی نفلی عبادت کی جاتی ہے تو اس کا ثواب بھی فرض کے برابر عطا فرما دیتے ہیں اللہ رب العالمین۔ ایک تو خاص بات اس رمضان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کی قیمت بڑھا دی ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کی قیمت بہت زیادہ کر دی، جو ہم کو عطا فرماتے ہیں آخرت میں انشاءاللہ وہ سب کچھ ملنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے کوئی فریضہ ادا کیا رمضان میں، مثلا فرض نماز پڑھتا ہے آدمی، ہم لوگ سب پڑھتے ہیں، فرض روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فرض ہے، تو جو شخص کوئی فریضہ ادا کرتا ہے رمضان میں تو اس کی قیمت بھی 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ تو ایسا ہو جاتا ہے وہ جیسے کہ اس نے 70 فریضے ادا کیے ہیں، 70 فرض ادا کیے ہیں۔ مثلا آپ نے زکوٰۃ میں 100 روپے دیے تو اس کا ثواب کم از کم 70 گنا ہے، 60,000 کے برابر ثواب ہے، 60,000 کے برابر، 700 60,000 کے برابر ثواب۔ تو 100 روپے کا ثواب 60,000 کو ایسا ہو گیا جیسے کہ آپ نے 70,000 روپے دیے۔ اسی وجہ سے لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ وہ رمضان میں ادا کریں۔ رمضان میں ادا کرنے کی وجہ سے اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ سال میں زکوٰۃ ایک ہی دفعہ ہوتی ہے اور زکوٰۃ کا سال ہر ایک کا اپنا الگ ہوتا ہے۔ جس تاریخ سے آپ کی ملکیت میں اتنا مال آیا جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہر سال جب وہ تاریخ پہنچے گی تو آپ کا پچھلا سال ختم ہوگا، نیا سال شروع ہوگا۔ تو حساب تو رکھنا پڑتا ہے اس طریقے سے کہ جو انسان کا اپنا حساب مال زکوٰۃ کا حساب ہے وہ سال تاریخ یاد رکھنی چاہیے، اپنے پاس رجسٹر میں محفوظ رکھنی چاہیے، کاپی میں محفوظ رکھنی چاہیے۔ جب وہ تاریخ آئے گی سال پورا ہو جائے گا، اس وقت اس تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ملکیت میں کتنا مال ہے، نقد روپے کتنے ہیں، بینک میں کتنا ہے، سونا چاندی کتنا ہے، ان کی قیمت کتنی ہے، سامان تجارت کتنا ہے،
اور کوئی فیکٹری ہے تو اس کا کچا مال پر بننے سے پہلے جو ہے میٹر وہ کتنا مالیت کا ہے، سب ملا کر اس کا جوڑ لگا کر اس کا 2.5% زکوٰۃ آپ پر ادا ہوگی۔ اس تاریخ میں جو قیمت ہے سونے کی، چاندی کی، غیر ملکی کرنسی اگر ہے تو اس کی، اس تاریخ میں، جس تاریخ میں آپ کا زکوٰۃ کا سال پورا ہوا ہے، اس کا حساب آپ کو نکالنا۔ پھر چاہے ادائیگی آپ رمضان میں کر دیں، لیکن حساب اس تاریخ سے ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اسی طریقے سے فرض نمازیں ہیں، آپ 2 رکعتیں فجر کی پڑھتے ہیں تو عام حالات میں تو ہر نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ہوتا ہے، رمضان میں کم از کم 70 گنا ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ اور فرمایا کہ اس مہینہ صبر کا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، بھوک پر صبر کرنا پڑتا ہے، پیاس پر صبر کرنا پڑتا ہے، جنسی خواہشات پر بھی کچھ صبر کرنا پڑتا ہے، نیند پر بھی تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے۔ نیند رات میں پوری کرنے کا وقت نہیں ملتا، اس کو یا تو دن میں پورا کیا جاتا ہے یا پھر صبر سے کام لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کی بھی مشق کرواتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ اور یہ کیوں کرواتے ہیں؟ صبر کی مشق کیوں کرواتے ہیں؟ صبر کیوں کرواتے ہیں؟ فرمایا کہ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا ثواب جنت ہے۔ تھوڑی سی مشقت اٹھا لو دنیا میں، صبر سے کام لے لو، عوض میں جنت ملے گی۔ وہ جنت جس کی نعمتوں کی کوئی حد و انتہائی نہیں معلوم ہوتی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ایسی عجیب و غریب کہ کسی آنکھ نے کبھی ان کو دیکھا نہیں، فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا۔ لا عین رأت ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے ان کی تفصیل نہیں سنی، ان کا حال نہیں سنا۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال تک گزرا، تصور بھی نہیں کر سکتے ہم ان نعمتوں کا۔ ایسی ایسی عجیب و غریب نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، پھر وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوں گی، موت کا دھڑکا بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تو نعمتیں کتنی ہیں، لیکن کسی کو نزلہ ہے، کسی کو کھانسی ہے، ڈاکٹر نے فلاں چیز سے پرہیز بتا رکھا ہے، فلاں کھٹا نہ کھاؤ، ٹھنڈا نہ پیو، اور گوشت بڑا نہ کھاؤ، اور چکنائی زیادہ نہ لو، اور میٹھا بھی کم لو۔ یہ ساری پابندیاں، وہاں کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ تو ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، تھوڑا سا صبر کر لو، بعد میں کسی صبر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہاں تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور ان سے لطف اندوز ہونا ہے۔ ہمارے ملک میں، ہمارے یہاں کچھ پاکستان کے لوگوں میں صبر کی بڑی کمی ہے، صبر نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا۔ کسی نے مرضی کے خلاف کوئی بات کہے جو غصہ آ جاتا ہے، لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ اخبار میں خبر آئی تھی، بلوچستان میں بیچارے نے جانور خرید رکھا تھا قربانی کے لیے، بیل خریدا تھا، اس نے اس کے مرضی کے خلاف کچھ کام کر دیا، مالک کی مرضی کے خلاف اس کو ہٹانا چاہتا تھا، چل نہیں رہا تھا، غصے میں آ کر گولی مار دی اس نے، تو غصہ اتار دیا بیل کے اوپر، اپنا ہی نقصان کیا، مگر گولی مار دی اس کو۔ ہمارے یہاں صبر نہیں ہے، اور صبر نہ ہونے کا ایک مشاہدہ آپ روز کرتے ہیں ہمارے یہاں۔ یہ ٹریفک جو جام ہوتا ہے، سڑک بند ہو جاتی ہے، وہ زیادہ تر بے صبری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آگے ایک گاڑی خراب ہو گئی، اس کو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے ہٹا دیں،
اس عرصے میں پیچھے سے گاڑی کی لائن آ گئی، وہ بند ہوگی لاب والا، انتظار کر لیں، وہ گاڑی ہٹ جائے تو بھائی تم اپنی گاڑی لے جانا۔ نہیں، وہ انتظار نہیں کریں گے، یہاں تو ایک لائن لگی ہوئی، دوسرا آدمی ایک اور لائن شروع کر دے گا، یہاں سے آ جائے گا، اور پھر تیسرا یہاں سے آ جائے گا۔ خلاصہ یہ ہوگا کہ ادھر سے آنے والی ٹریفک بھی بند ہو جائے گی۔ اب ساروں ادھر کی ٹریفک بھی بند، یہاں کی ٹریفک بھی بند، کھڑے ہیں گھڑوں پر، بے صبری کی وجہ سے۔ عادت نہیں ہے، صبر کرنے کی عادت نہیں، انتظار کرنے تھوڑی دیر، کبھی یہ گاڑی گزر جائے، راستہ مل جائے گا تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ دنیا جہان میں اتنا انتظار کرتے ہیں سارے دنیا کے مہذب اقوام میں، جو لمبی لمبی گاڑیاں ہوتی ہیں، ایئرپورٹ ان کو پہنچنا ہے، لیکن مجال ہے کہ گاڑی اوورٹیک کر لیں، تو وہ اوورٹیک کریں گے پکڑے جائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے سینکڑوں گاڑیوں کے راستے بند ہو جائیں گے۔ یہاں مگر اوورٹیک کرنے کو بڑا شوق ہوتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، اور بڑا یہ بڑی کمال کے بات سمجھی جاتی کہ اس سے آگے نکل گئے۔ یہ بے صبری کے نتیجے ہیں، اللہ پناہ میں رکھے۔ وشہر المواسات، اور ایک دوسرے کی غمخواری کا مہینہ ہے کہ انسان کے اندر دل میں یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ دوسرے کی اس تکلیف کو دور کرے، دوسرے کی بھی کچھ غمخواری کرے، دوسرے کے ساتھ بھی کچھ مدد کرے۔ یہ پیدا ہوتا ہے جذبہ، الحمدللہ یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ اب افطاری کے وقت میں سب لوگ کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کو افطار کروانے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں تو عجیب منظر ہوتا ہے، بڑے بڑے ارب پتی کروڑ پتی لوگ دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں کہ ہماری کھجور سے روزہ افطار کر لو، اور دسترخوان بچھائے رکھتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں لگائے رکھتے ہیں، اور پھر جلدی سے اس کو بڑی صفائی کے ساتھ سمیٹ لیتے ہیں، مسجد میں گندگی ذرا بھی نہ پھیلنے پائے۔ تو یہ کیا بات تھی؟ روزہ افطار کرا دیں، اور صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان دنوں میں اگر آپ صدقہ خیرات کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ فرض عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رزق بڑھا دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، بظاہر تو گھٹنا چاہیے تھا، کیونکہ دوپہر کو نہیں کھایا اور 15 گھنٹے کا روزہ رکھا، نہیں کھایا تو رات کا تھوڑا سا حصہ ملا کھانے پینے کے لیے، مگر رزق بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کیسی کیسی نعمتیں رمضان میں ہم کھاتے ہیں، ایسی ایسی ثقیل چیزیں جو سال بھر میں ہمیں کھانے کی ہمت نہیں پڑتی کہ صاحب پیٹ میں درد ہو جائے گا، بدہضمی ہو جائے گی، قبض ہو جائے گا، یا میٹھی چیزیں بھی کہ بھئی شوگر بڑھ جائے گی، فلاں فلاں، رمضان میں سب کچھ ہضم کر ڈالتے ہیں۔ افطاری کے بعد اور سحری کے بعد، سحری میں اور تراویح کے بعد جو سال بھر میں نعمتیں ہمیں نہیں ملتی وہ بھی کھا لیتے ہیں رمضان میں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں ایک دوسرے کو تحفے دینے کی، کھانے پینے کی چیزیں تحفے میں بھیجتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا سلسلہ ہے، بہت بابرکت سلسلہ ہے۔ پاکستان میں الحمدللہ یہ رواج بہت زیادہ ہے اور یہ قابل تعریف ہے۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے رمضان میں دوسرے کا روزہ افطار کروا دیا تو اس کے لیے اس کے سب گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ روزہ افطار کروانے سے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ یہ وعدہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا ہے۔ ایک دوسری بات، تیسرا انعام اس کو یہ ملتا ہے کہ اس سے مزید ایک روزے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنا کھانا پینا نہیں ہوتا کہ دوسرے کو ہم افطار کروا دیں۔ تو فرمایا کہ افطار کرانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم بے پیٹ بھر کے کھلا دو، بلکہ جس شخص نے کسی ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کروا دیا کسی کا،
یا پانی کے ایک گھونٹ سے یا دودھ کے ایک گھونٹ سے، کسی بھی ایک چیز سے، کھانے پینے کی چیز سے روزہ افطار کروا دیا، اس کو بھی یہ تینوں انعامات ملیں گے۔ پچھلے سب گناہوں کی معافی، یعنی صغیرہ گناہوں کی معافی، اور جہنم کی آگ سے خلاص، اور ایک مزید روزے کا ثواب۔ تو صرف ایک کھجور کھلا لینے سے، ایک گھونٹ پانی کا پلا دینے سے۔ چنانچہ میں بتا رہا تھا کہ مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ میں لوگ خوشامدیں کرتے ہیں کہ روزہ ہماری کھجور سے افطار کر دو۔ طواف ہو رہا ہوتا ہے حرم شریف میں، بیت اللہ شریف کے گرد، تو وہاں لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ طواف کرنے والوں کو جب افطار کا وقت ہوتا ہے کھجور تھما دیتے ہیں، زمزم تھما دیتے ہیں کہ آپ افطار کر لیں، کیونکہ اتنا آسان معاملہ ہے یہ کہ افطار کروا دو، 3 بڑے بڑے انعامات ہیں، جہنم کی آگ سے خلاصی، پورے ایک روزے کا مزید ثواب، پچھلے سب گناہوں کی معافی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ بسوں کے اندر لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کا افطار کرائیں، ریلوں میں، ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں، آپ پیدل جا رہے ہیں تو دیکھا افطار کا وقت ہو گیا ہے تو لوگوں کو افطار کروائیں، اپنے پاس رکھیں کچھ ایسی چیزیں کہ خود بھی افطار کریں اور دوسروں کو بھی افطار کروائیں۔ بہت آسان سودا ہے، بہت بڑا عظیم الشان ثواب ہے یہ۔ ہمارے الحمدللہ مساجد میں بھی ہمارے یہاں افطاری لانے کا اہتمام کرتے ہیں لوگ، اور یہ اچھا طریقہ ہے تاکہ اذان کے فوراً بعد مغرب کی نماز میں شریک ہو سکیں، تکبیر اولیٰ بھی مل جائے، تو افطار مسجدی میں کرتے ہیں بہت سے لوگ، یہ بھی بہت اچھا طریقہ۔ اپنی افطاری کا سامان مسجد میں لے آتے ہیں اور کچھ زیادہ لے آتے ہیں تاکہ کوئی آدمی ہے جو اس کے پاس افطاری کا سامان نہیں ہے وہ بھی افطاری میں شریک ہو جائے۔ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں یہ مزاج ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، ایک دوسرے کو کھلانے پلانے کا، اور الحمدللہ ہمارے ایک بات یہ ہے، یوں تو ہم اپنے بہت برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں بھی ہم بہت برے، لیکن ہمارے اندر کچھ اچھائیاں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں۔ ہمارے پاکستان کے بارے میں اعداد و شمار پوری دنیا میں شائع ہوئے ہیں کہ خیراتی کاموں میں پاکستان نمبر اول پر ہے، پہلے نمبر پر، فلاحی کاموں میں، خیراتی کاموں میں۔ تو یہ معمولی بات نہیں، الحمدللہ صدقہ خیرات پاکستانی ہی تو ہیں جنہوں نے اتنی مسجدیں بنا رکھی، حکومت تو نہیں بناتی۔ غریب سے غریب آدمی بھی ہے، کچے مکان میں رہتا ہے، مکان اللہ کا گھر اس نے پکا بنایا ہے، گاؤں گھوٹوں میں، جزیروں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، جہاں کچھ اور نہیں ہوتا مگر مسجد ہوتی ہے، مدرسے ہوتے ہیں، مدرسوں کے اندر طلباء کی خدمت کرتے ہیں، ان کا طلباء میں اپنی زندگیاں وقف کر رکھی ہیں اللہ کے راستے میں، ان کی کفالت ہمارے پاکستانی مسلمان کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور افطاری میں بھی صدقہ خیرات کا بہت اہتمام ہے الحمدللہ، اور مزید کرتے رہنا چاہیے، اپنا ہی فائدہ ہے۔ دوسرے مغربی ممالک میں ایسا نہیں ہے، مغربی ممالک میں تو مہمان کو ایک وبال جان سمجھتے ہیں لوگ، عذاب آ گیا ہمارے اوپر، اور اس کو جلدی سے جلدی ٹالنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اور اگر کوئی 1-2 دن ٹھہر گیا تو 2-3 دن تک باسی کھانا کھلاتے رہتے ہیں اس کو۔ تو یہ بھی مغربی ممالک کا تحفہ ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے مغربی مسلم ممالک میں ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرنے کا رواج ہے، ایک دوسرے کو تحفے دینے کا، ایک دوسرے کو کھلانے کا۔ گھروں کے اندر بھی افطاری کا کھانا، افطاری کی چیزیں ایک دوسرے کے گھروں میں تحفے میں بھیجتے ہیں، یہ بہت اچھے طریقے ہیں اور بڑے ثواب کا کام ہے الحمدللہ۔ فرمایا کہ یہ تو چھوٹی سی کھجور، ایک کھجور سے افطار کرانے کا ثواب ہے، یا پانی کے ایک گھونٹ سے، یہ دودھ کے ایک گھونٹ سے۔ لیکن اگر کسی نے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا کسی روزے دار کو تو پھر ایک نیا اور انعام بھی ملے گا۔ اور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسے شخص کو اللہ تعالی سیراب کرے گا میری حوض کوثر سے، میری حوض کوثر سے۔ اور وہ سیراب کرنے والا کون ہوگا؟
تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ان جنتیوں کو پانی پلائیں گے، حوض کوثر کا۔ معمولی انعام ہے، پل صراط کو پار کر کے جو سب سے پہلا انعام ملے گا جنتیوں کو وہ یہ ہے۔ پل صراط تو بڑی سخت مرحلہ ہے، جب وہاں سے پار ہو کر پہنچیں گے تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر ہوگی، اور آپ اپنے دست مبارک سے مومنین کو پانی پیش کریں گے، پانی پلائیں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ ایسا پانی ہوگا کہ اس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس کی تکلیف پیش نہیں آئی۔ آگے فرمایا کہ جو شخص اپنے مملوک سے رمضان کے مہینے میں یعنی اپنے خادم سے، اپنے غلام سے کسی کام میں محنت میں کچھ کمی کر دے رمضان کے دنوں میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائیں گے اور جہنم کی آگ سے اس کو آزاد کر دیں گے۔ یہ بھی بہت بڑا پیغام ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاکستان میں اور مسلم ممالک میں جہاں تک مجھے معلوم ہے دوسرے ممالک کا حال یہ ہوتا ہے۔ اب اس زمانے میں غلام تو رہے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر میں ملازم کوئی کام کرتا ہے یا ملازمہ خادمہ کام کرتی ہے، یا آپ کی دکان پر کوئی ملازم کام کرتا ہے، یا آپ کے کارخانے میں مزدور کام کرتے ہیں۔ یہ پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے سب حضرات کے لیے کہ تم ان کی ڈیوٹی میں کچھ کمی کر دو، روزے کے دنوں میں ان کی ڈیوٹی ہلکی کر دو، وقت کم کر دو، یا کام ایسے کر دو کہ اس کی مشقت ان کو کم سے کم ہو، تاکہ وہ بھی روزہ رکھ سکیں، روزہ رکھنا آسان ہو جائے ان کے لیے، اور تراویح بھی ان کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے، اور الحمدللہ ہمارے اس اجتماع میں بہت سارے تاجر حضرات بھی ہوتے ہیں، کارخانے دار بھی ہوتے ہیں، دکاندار بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ اپنے اپنے ملازموں کی ڈیوٹی میں کچھ کمی کریں، اور اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو اس کو 6 گھنٹے کر دیں۔ ہمارے دارالعلوم میں 8 گھنٹے کی بجائے 6 گھنٹے کی ڈیوٹی کر دی جاتی ہے، اور علماء کی اساتذہ کی تو مکمل تعطیل ہوتی ہے، 2 مہینے کی تعطیل ہوتی ہے، 15 شعبان سے 15 شوال تک تمام اساتذہ کی تعطیل ہوتی ہے 2 مہینے کی، اور دفتری کام کرنے والوں، غیر تدریسی کام کرنے والوں کی ڈیوٹی میں بھی 2 گھنٹے کی کمی کر دی جاتی ہے۔ اس میں بھی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کے اوپر کام زیادہ مشقت کے نہ دیے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔